What's going on in your society, in our society? It's a trap! In our societies, in our global village. So what's really going on here? Let's dive into the chaos and see if we can make sense of it in my podcast. What's going on? A lot going on. प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी ऑफिस संभाले 1 महीना नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में भूचाल आ चुका है और दुनिया की जो कन्वेंशनल पॉलिसीज़ हैं या तो बदल चुकी हैं या बदलने को हैं, अच्छे रुख को जाएंगी, बुरे रुख को जाएंगी, ये तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा. लेकिन एक और बड़ा इवेंट हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट भी प्रेसिडेंट ट्रंप के ओथ लेने के 1 महीने के अंदर हुआ. बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई. प्राइम मिनिस्टर पेरिस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट से जो को-चेयर कर रहे थे वहाँ से निकले, अमेरिका आए और अमेरिका पहुँच के प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उन्होंने बातचीत की वो भी हिस्टोरिक बातचीत है. कैसे हिस्टोरिक है? उसके कई एस्पेक्ट्स हैं, मगर आज हम एक एस्पेक्ट पे ख़ास तौर पर बात करेंगे. प्रेसिडेंट ट्रंप ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए ज़ोर देकर कहा कि एक इंतहाई ईवल शख्स को मैं इंडिया भेज रहा हूँ जस्टिस फेस करने को. और वो ईवल शख्स उनके मुताबिक जो ईवल शख्स है जो इस वक्त अमेरिका की एक जेल में है जिसका नाम राना तोहार हुसैन है और उसको पाकिस्तान भेजने की बजाय वो भारत भेज रहे हैं. ये एक हिस्टोरिक इवेंट है कि एक तीसरे देश को और वो भी भारत को जहाँ पे वो जस्टिस जिसको फेस करना चाहिए. इसको बुनियाद बनाते हुए हम आज कश्मीर के साथ जोड़ेंगे. बहुत दिनों बाद मैं अपने पॉडकास्ट में कश्मीर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि कश्मीर बहुत हद तक सेटल हो गया. क्या वाकई सेटल हो गया? ये भी बात करेंगे. और ये सारी बातें वो हैं. आज ख़ास तौर पर हमारे स्टूडियो में हमारे बहुत ही पुराने मित्र फ़ारूक सदीकी साहब तशरीफ़ लाए हैं और फ़ारूक साहब JKLF के पुराने प्रेसिडेंट रहे हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि उनको अब कनाडा में बैठे हुए कश्मीर कितना चेंज नज़र आता है. उनके साथ हमारे साथ कश्मीरी हिंदू पंडित राकेश भाई मौजूद है. मैं दोनों का स्वागत करता हूँ. शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. आज हम एक ऐसे मसला पे इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि ये एक अनप्रेसिडेंट चीज़ मैंने देखी है. क्योंकि पापा साहब आपसे मैं बातचीत शुरू करते हुए, ये तो आप और मैं एग्री रहे, कई बार हमने बातचीत की कि पाकिस्तान ने कश्मीर के कॉज को काफ़ी ख़राब किया है. और ये जो 2008 का मुंबई टेररिस्ट अटैक था जिसको मैं आसानी से बॉम्बे टेररिस्ट अटैक कहता हूँ, मेरे मुंह पे बॉम्बे चढ़ा हुआ है, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कश्मीर नैरेटिव के साथ जुड़ा हुआ है. आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? शुक्रिया गोरा साहब. जो आपने सवाल जो मुझसे किया है ये बेसिकली मुझे लगता है आपको किसी पाकिस्तानी से ये सवाल पूछना चाहिए था. खैर ये मैं इसका बैकग्राउंड ये आपको दूंगा कि हमेशा कोशिश रही है पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की भी, दोनों की, कि कोई भी मसला जो टेरर का हो या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का हो या इस्लामिक रेडिकलिज्म का हो, उसको किसी न किसी तरीके से एट्रीब्यूट कर लिया आप कश्मीर के साथ. अब जो आपका सवाल है, ये डेविड हेडली है उसका नाम है. नहीं, अब तो वो राना तोहार हुसैन को भेजा जा रहा है ना, जो उसका साथी था. तो इसमें कनेक्शन जो हिंदुस्तान ने दिया है, मुझे नहीं पता है कितना वो सही है या गलत है.
لیکن یہ بات سوری میں آپ کو ہاں چونکہ یہ کنوکٹڈ ہے آلریڈی یو ایس کی جیل میں ہے یہ شخص. خیر ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ ڈس ایگری. حافظ سعید کا نام لے کر اس کو کشمیر کے ساتھ جڑا گیا ہے. حافظ سعید ایک پاکستانی ہے, پاکستانی پنجاب سے شاید وہ جی اس کا تعلق ہے, ان کا تعلق ہے, ان کی کوئی فلاحی تنظیم اور کیا اور ملیٹنٹ تنظیم بھی ہے. تو وہ پاکستان میں بیٹھ کر کشمیر کا جہاد کے نام پر لشکر طیبہ کے لڑکوں کو بھیجے گا. تو اس میں بیچارے کشمیریوں کا کہاں یہ کنٹریبیوشن ہے, اور اس کو کشمیر کے ساتھ جوڑنا یہ کشمیریوں کے لیے بے انصافی ہے. اور اگر دوسرا اس نے ایک مجھے تو لگتا ہے کامیابی ہے ہندوستان کی ڈپلومیسی کا کہ ایک امریکن یہ سٹیزن ہوگا, امریکن سٹیزن جو امریکہ کی جیل میں ہے اس کو وہاں سے اٹھا کے آپ دے رہے ہو ہندوستان کو. تو یہ تو میرے خیال میں ہندوستان کی ایک جیت ہے اس میں, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ مشرف جی یہاں سے بھیج رہا ہے گوانٹانامو بے. ٹھیک ہے, اب میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ امریکن سٹیزن کو کس طرح سے یہ ایکسٹراڈائٹ کر رہے ہیں, بٹ مے بی دیر از سم, میں اس میں ہندوستان کی ڈپلومیسی کا جیت ڈیفینیٹلی یا تو وہ ہے, یا دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹوکن ہندوستان کو دے رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے لوگوں کو بولیے کہ ہم نے یہ کیا. کیونکہ ان دا اینڈ اگر اس کو دیکھیں گے یہ تو یوٹیلیٹی تو اس کی ہے نہیں کوئی میٹیریل یوٹیلیٹی. یہ لوگوں کے لیے, ہندوستان کے لوگوں کو یہ بولنے کے لیے کہ ہم نے جی امریکہ سے یہ اس آدمی کو بلایا, یہ ایک جیت ہے. لیکن کشمیر کے ساتھ اس کو انیکس کرنا یہ کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی ہے. بامبے میں مسئلہ ہوا, ٹیرر اٹیک ہوا بامبے میں, وہاں پہ ہندوستان نے اجمل قصاب کو پھانسی دے دی. تو کشمیری کہاں سے آ گیا اس میں؟ بالکل آپ کی بات میں وزن ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا میڈیا, پاکستان کا ایکو سسٹم ہمیشہ سے اس کو کشمیر کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے کہ جی دیکھیے ہم نے ایک گھٹیا کام کیا کشمیر میں آزادی حاصل نہ کرنے کے چکر میں. جب بھی بات ہوتی ہے, پاپا صاحب پاکستان کے فارن منسٹر تھے مسٹر قریشی, وہ کہتے تھے کہ ہمارا بہت جلد سری نگر پہ, جو آپ کا شہر ہے, سری نگر پہ ہم جھنڈا لہرائیں گے پاکستان کا. تھوڑا سا اس ایشو کو بھی ٹچ کیجیے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پاکستان نے کشمیریوں کو ہمیشہ ایک آلیو برانچ ہمیشہ رکھی ہے کہ ہم آپ کو آزاد کرائیں گے, تم بھی اٹھو اہل وادی, ہم تو ہے تیار یہاں پر. یہ کوئی 25 30 35 40 سال سے پہلے انہوں نے بولا تھا. لیکن جب اہل وادی اٹھے تو انہوں نے دھوکہ دے دیا. انہوں نے جا کے میرے خیال میں کشمیر کو بیچا مودی کو ادھر انڈین اخبارات میں آیا تھا کہ دے ہیو پیڈ منی. میں آپ کو اس سوال کا جواب ادھر میں دے رہا ہوں کہ مجھے یہ خدا را بولیے کہ پرائم منسٹر مودی کو واشنگٹن آنا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیسیکلی ریڈیکل اسلامک کے ساتھ اس کی ہیٹریڈ ہے. پہلے ٹرم میں بھی اس کو تھا, تو اس وقت بھی یہ ہے. تو مجھے آپ یہ بولیے کہ پاکستان کے کنٹرولڈ کشمیر میں حماس کا ایک لیڈر آتا ہے, حماس کا, جی, اور وہاں پہ وہ 4-5 بندوق والے اٹھتے ہیں, تو وہ آگے نکل کر ان کو وہ استقبال کرتے ہیں, اور پیچھے پیچھے کشمیر پولیس ان کو حفاظت رکھتی ہے. تو مجھے یہ خدا را بولیے کہ اگر پاکستان سنسیئر ہوتا کشمیر کے مسئلے کے لیے, تو کیا یہ وقت تھا کہ آپ حماس کے لیڈر کو کشمیر کے زمین پر لا کر یہ ملیٹنسی دکھا رہے ہو؟ اس سے کون سا کشمیر آزاد ہو جائے گا؟
یہ پاکستان کی ہمیشہ بیہودہ حرکتوں نے آن انٹرنیشنل لیول اور لوکل لیول اور کشمیر کو اپنا ایک ایکسپلائٹیٹیو وہ پولیٹیکل نیریٹو بنا کر کشمیریوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھا ہے. حالانکہ اگر انہوں نے کشمیریوں کو چھوڑا ہوتا اپنی تحریک کو چلانے کے لیے شاید کشمیر اس وقت آزاد بھی ہوا ہوتا. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ کشمیری اس وقت وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو وہ دونوں پس رہے ہیں, اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے وہ مجھے جی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتا. پاپا صاحب آپ نے کہا کہ کشمیری ہندو ہوں یا مسلمان ہوں وہ دونوں پس رہے ہیں, اور انڈیپینڈنس کی جو ابھی آپ باتیں کر رہے ہیں, کوئی آپ کے خیال میں اس کا کوئی ابھی بھی کوئی خاکہ آپ کے ذہن میں موجود ہے؟ اس پہ ہم بات چیت تو آگے چل کے اپنی اس گفتگو میں کریں گے. میں رکیش کاچرو بھائی, مجھے معاف کیجیے گا اگر میں سیکنڈ نیم میں تھوڑا سا غلطی کر رہا ہوں. یہ بتائیے جو بات جہاں سے ہم نے بات چیت شروع کی, پرائم منسٹر نریندر مودی کے وزٹ ٹو یو ایس, اور پھر اس میں جو یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ بامبے, میں بامبے ذرا سہولت سے کہتا ہوں ممبئی ہے, کہ ٹیرر اٹیک 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ذکر کیا. اور پھر ابھی فاروق پاپا بھائی نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ریڈیکل اسلام کے لیے ایک ہیٹریڈ ہے. بالکل ہے, لیکن فاروق پاپا بھائی ریڈیکل اسلام کے لیے سب سے زیادہ ہیٹریڈ خود عرب ورلڈ کے اندر ہے. سعودیز, یو اے ای کے منسٹرز نے, ابھی یو اے ای کی سرکار نے, یہ ایک عجیب واقعہ ہوا پچھلے ہفتے, انہوں نے یو کے کی مسلم آرگنائزیشن 19 مسلم آرگنائزیشن کو بین کر دیا یو اے ای نے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے, پھر کبھی آپ کو بتائیں گے, اس پہ بات چیت کریں گے. اس سارے سین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو اب انڈیا بھیجا جائے گا؟ کچھ فاروق پاپا بھائی نے باتیں کی ہیں, اس سارے منظرنامے کو آپ اپنے پرسپیکٹو میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی یہ آئی مین اٹس بیونڈ ناؤ کوشچن آف ڈبیٹ سے باہر ہے. دیر از اے ویری پاورفل میسج دیٹس اکراس دا گلوب. رائٹ. دیر از نو ایپیٹائٹ فار ٹیررزم. جی رائٹ, ٹھیک ہے. نا ہمیں کیا دیکھنا ہے اس میں, کیونکہ اگر اف دس پرسن ہو ایور دیٹ نیم از, اگر یہ انوالو تھا, اس کو اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا. Right. 15 سال 20 سال ہو گئے, Right. whatever time it shouldn't take this much time. Right. Now what is to be seen, whether it's tactical or it is strategic. ہر ایک کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں, جس کو وہ کنٹری کے اسٹریٹجک انٹرسٹ بولتے ہیں, اس میں واٹ ڈز اٹ پلے آن. ناؤ اس کو لے کے جا رہے ہیں, واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ. یہ سمبولک ہوگا کہ اس کا کوئی سالڈ ایک امپیکٹ ہوگا. امپیکٹ ان دا سینس ہو گیا جیسے فاروق صاحب نے بولا, بہت سے کنٹریز کا کشمیر میں ہاتھ ہے, اینڈ وی کلیکٹیولی ہیو بیکم وکٹمز آف دیٹ. رائٹ, اس پہ کتنا اس کا دباؤ ہوگا وہ دیکھنا ہے. دیٹ ٹائم ول ٹیل اس. ون تھنگ از شیور دیٹ آئی اسٹارٹیڈ ود, دیر از نو ایپیٹائٹ فار ٹیررزم ناؤ, اینڈ وی ہیو ٹو موو بیانڈ دیٹ. ہمیں سینس سے بات کرنی ہے, ہمیں ریزولیوشن کی طرف جانا ہے, ہمیں سولوشن کی طرف جانا ہے. دیٹ از ہاؤ آئی سی اٹ. آپ نے کہا کہ ٹیررزم کے لیے ایپیٹائٹ نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں اب شبد جہاد کے لیے بھی کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے, حالانکہ جہاد ایک ڈفرینٹ کانوٹیشن تھا. فاروق صاحب, جب آپ اپنی جو آپ کے مطابق اسٹرگل تھی کر رہے تھے, اس وقت آپ ایسا ہی سوچتے تھے, تو جہاد ہی کر رہے تھے جب آپ JKLF کے ہیڈ تھے, تو اب تو جہاد کے لیے بھی کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے. اب ویسٹرن میڈیا اسلامک ٹیررسٹ کہنے کی بجائے جہادی کہہ دیتا ہے تاکہ پولیٹیکل کریکٹنیس بھی رہے اور جہاد کے خلاف نیریٹو بھی رہے. سر ویسٹرن میڈیا کی بات نہیں ہے, میں نے ابھی یو اے ای کی بات کی, انہوں نے 19 برٹش مسلم آرگنائزیشنز کو بین کر دیا. سعودی عرب بات تو کرتا ہے پبلک کنزمپشن کے لیے, جیسے غزہ کی بات ہے, کوئی گھس نہیں سکتا سعودی عرب میں, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو اب جو کشمیر بدل رہا ہے, آپ میں نے بات کی تھی ابھی پیچھے کہ ابھی بھی مجھے آپ کی بات سن کے لگا کہ ایک انڈیپینڈنس کی آپ کے ذہن میں ہے, ایک کوئی بات, کوئی خاکہ ہے. آج کا کشمیر آپ کے زمانے کے
کشمیر سے جب آپ فائٹ کر رہے تھے انڈیپینڈنس کے لیے, کوٹ ان کوٹ انڈیپینڈنس کے لیے, کتنا مختلف نظر آتا. آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے آپ کو. دیکھیں جی, میں ایک چیز کلیئر کرانا چاہتا ہوں ادھر کہ آپ نے کہا کہ ہم جہاد کے لیے نکلے تھے. جی, ہم جس وقت نکلے تھے تو یہ ایک ہمارا ایک آرمڈ اسٹرگل تھا ود ان دا یونائٹڈ نیشن چارٹر جو ہے. یہ کوئی, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے جو ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں جہاد نہیں تھا. یہ میں کلیئر کرنا چلیے ٹھیک ہے, تھینک یو. اس کو جہاد کے بنایا ہندوستان اور پاکستان نے, بیکاز بوتھ کوڈ سیل اٹ. پاکستان جہاد سیل کرتا تھا مڈل ایسٹ کو, جس کا آپ اس وقت بولتے ہیں کہ انہوں نے بھی یو ٹرن کیا ہے. جی, ورنہ یہاں وہاں پر رابطہ عالمیہ اسلامیہ ہوتی تھی جہاں سے بہت پیسہ آتا تھا. ایسا ہی پاکستان اس کو جہاد بنا رہا تھا. اس لیے اسی طرح سے ہندوستان بھی اس کو جہاد بنا رہا تھا, کیونکہ ہندوستان اس کو سیل کرتا تھا ویسٹرن کنٹریز میں کہ میں اصل میں ایک لبریشن موومنٹ کو کے ساتھ نہیں لڑ رہا ہوں, میں ایک ریڈیکل اسلامک سوسائٹی کے ساتھ لڑ رہا ہوں. تو یہ میں کلیئر کرنا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک. اب یہ ہے کہ اس وقت کیا بدلتے حالات دنیا کے جو ہے, تو اس میں کیا ہماری سوچ بھی کشمیریوں کی بدلی ہوئی ہے. میں اس کا جواب اس لیے اس طرح سے دوں گا کہ ہاں سوچ بدلی ہے, انڈرسٹینڈ ہوا ہے. کشمیری مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو پاکستان کا جو ریٹورک تھا, اگر ہم ان کو یہ بھی بولتے تھے کہ بھائی یہ نہیں کرنے والے ہیں, لیکن کشمیری مسلمان جو تھا وہ پھر بھی اسی پر ڈٹا ہوا تھا کہ نہیں, پاکستان ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کر لے گا. وہ ایکسپوز ہو گیا. اور اسی طرح سے ہندوستان کشمیر میں 3 لاکھ پنڈت تھے ہندو, جن کا ایگزوڈس 1 مہینے میں ہو گیا. ایگزوڈس کیا میں بولوں گا کہ وہ ان کو ڈسلوج کیا گیا یا ہو گئے, یا سرکمسٹانسز ایسے بنے کہ وہ کشمیر سے نکل کر جموں میں چلے گئے. لیکن آج جموں بھی کشمیر کا ہی ایک اسٹیٹ حصہ ہے. سو میں اس کو ایگزوڈس تو نہیں بول, ہاں ان کو اپروٹ کیا گیا وہاں پر. وہ ہماری بھی غلطی ہے, وہ مسلمانوں کی بھی غلطی ہے کہ ہم ان کو آن سوشل لیول, آن سول لیول پر پروٹیکٹ نہیں کر سکے اس وقت. لیکن اس میں ہندوستان کا بھی یہ ڈیفینیٹلی حصہ ہے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے. آپ ادھر کینیڈا میں بیٹھے ہو, اگر آپ مائنارٹی میں ہو تو پھر کینیڈین گورنمنٹ کا یہ ضروری بنتا ہے کہ آپ کو ایک پروٹیکشن دے دے اف یو آر ولنریبل. In the similar way, when Pandits were vulnerable, India failed to give them the protection. اس وقت پنڈتس بھی, ان کو بھی فیلنگس ہو رہی ہے کہ ہندوستان نے ہم کو دھوکہ دیا ہے. یہ کشمیری مسلمان بھی یہی سوچ رہا ہے کہ پاکستان نے دھوکہ دے دیا, اور کشمیری پنڈت یہی سوچ رہا ہے کہ ہندوستان نے اس کو دھوکہ دیا, کوئی پروٹیکشن نہیں دے دی. With the result, the only alternative for Kashmir is to have a pro-Kashmiri narrative. تو وہ نیریٹو انڈیپینڈنس کا ہوگا, کس چیز کا ہوگا, سٹیپ وائز ہوگا, اٹانومی ہوگی, اٹانومس ہوگا, کیا ہوگا, وہ کشمیری خود ڈیسائیڈ کر لیں گے مل بیٹھ کر. وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو. لیکن ہمیں مہربانی کر کے اس ریڈیکل اسلام کے چنگل سے نکالیے. ہم کو یہ جو لیبل دے رہے ہو آپ, ہندوستان بھی جو جیسے میں نے بولا کہ پچھلی بار 1 ہفتہ پہلے وہاں پہ وہ نکلے, وہ کشمیری پاکستان کنٹرول کشمیر میں وہ نکلے وہ ملیٹنٹس. حماس نے تو بہت اچھا کیا, 25 لاکھ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھا, اور اب وہ کشمیر میں آ رہے ہیں جی ہم جہاد کر لیں گے. ہمیں تو اس سے نجات دلاؤ, کیونکہ کشمیری اس چیز کا حامل ہی نہیں ہے. کشمیری
ریڈیکل اسلامائزیشن کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے, ہم کو تھوپا جاتا ہے یہ. پاپا صاحب تو نہیں جاتے کشمیر آج کل کئی سالوں سے, آپ تو جاتے رہتے ہیں. تبدیلیاں آ چکی ہیں بہت ساری. ابھی آپ نے پاپا صاحب کی باتیں سنی, مجھے ان کی باتوں میں بہت سارا بدلاؤ بھی نظر آیا, اور بہت ساری باتیں ان کی پرانی باتوں سے ملی ہوئی بھی ہیں. یہ پہلے بھی ریڈیکل اسلام کے حق میں نہیں تھے, آج بھی حق میں نہیں ہیں, مگر جو دنیا کی بدلتی ہوئی حقیقتیں ہیں ان کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. کشمیر, میں نے ان سے پوچھا کہ بدلاؤ آ چکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بدلاؤ تو آ چکا ہوا ہے, لیکن کچھ وہ رسپانسبلٹیز ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جیسے ایکسوڈس کی بات ہے. ابھی کشمیر فائلز ایک مووی آئی تھی, اس میں بھی بہت نیریٹو تھا. اب اس مووی کے بھی کانٹیکس میں اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو یہ باتیں ابھی کر رہے ہیں, آپ کیسے اس بات کو آگے لے کے چلیں گے؟ طاہر بھائی, کشمیر کا جو سچویشن ہے ابھی, آئی تھنک ایک ہوتا ہے پرسپیکٹیو, جی, ایک ہوتا ہے آپ آپٹکس ہوتا ہے, پروپیگنڈا ہوتا جی, ہے, رائٹ جی, ایک پھر فیکٹ ہوتا ہے. کشمیر کا جو سچویشن ہے نا سر, 1996 کے آس پاس آپ دیکھو گے کشمیر اس سے زیادہ نارمل تھا. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. رائٹ, اچھا, 96 کا ایک دو یعنی سال ایکسوڈس ہوا 90 میں. ہاں 90 میں, اس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں جب اقفا نہیں تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, انہوں نے صحیح طریقے سے مارداڑ کی. اس ٹائم جو آن این ایوریج ایک سال کا جو ملٹنٹس کا ڈیتھ ہوتا تھا, کلنگس ہوتی تھی, دیٹ واز مور دین 3000 4000. اچھا, وہ کاؤنٹ ہوتا تھا, یہ ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے سر, اور لگا کہ نارمل ہو گیا. پھر سرکار آ گئی, نیشنل کانفرنس آپ کی سرکار آ گئی, جو بھی جی, جی, 4-5 سال کے بعد پھر ہوا. ٹھیک. پھر آپ نے وہ ایرا بھی دیکھا جو آپ نے جب وہ امرناتھ کرائسس ہوئی, برہان مانی کا وہ, اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ اگین, رائٹ, اینڈ اٹ بلوڈ ٹو اے لیول جہاں پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا. پھر گورنمنٹیں بھی بدلی, بی جے پی نے پی ڈی پی کے ساتھ بھی اتحاد کر لیا, کیا, they did a handshake, right, and then you saw what happened, right? Right. So میرا جو personal ہے, how I see it, there is a saying, the more I learn to learn. Right. اگر آپ اس کو اردو میں ترجمہ کریں, ٹرانسلیٹ کریں, right, تو what it means is, the more I learn, جتنا میں سیکھتا ہوں اتنا سیکھتا ہوں کہ کیا سیکھنا ہے. right, right. دیٹ از جو ایڈمنسٹریشن ہے نا, بیوروکریسی جو ہے, جب آپ بیوروکریسی سے ریموٹ کنٹرول سے چلاتے ہو, ان کی سینس ابھی کشمیر کی اتنی ہی ہے. جس کو آپ دیکھتے ہو کہ یہاں یہ دب گیا, ختم ہو گیا, اٹ کین ریوائیو ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم. بہت سے چیز, لیٹس گیو کریڈٹ ٹو مودی صاحب, انڈیا کا ترقی بھی کافی ہو گئی ہماری طرف سے. آئی مین اٹس اے کمپلیمنٹ ٹو ایوری ون. جہاں بھی ترقی ہوتی ہے وی شوڈ ایکنالج دیٹ, ایون اف اٹ از فار پاکستان آلسو, رائٹ, وی شوڈ ایکنالج دیٹ اینڈ وی شوڈ گیو کریڈٹ ٹو دیٹ. بہت ترقی ہو گئی نا سر, بٹ جب آپ سرفیس کو کرے دیں گے تو آپ کو کیا اس میں یہ پتا چلے گا, دیر از لاٹ آف پروپیگنڈا ایز ویل. واٹ دے وانٹ یو ٹو سی, دے میک اٹ دیٹ وے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایگزامپل دیتا ہوں, لیٹ می سپورٹ اٹ ود فیکٹس. آرٹیکل 370 ہٹ گیا, ٹھیک ہے, یہ ایجنڈا تھا سر. 35A ہٹا, 35A ہٹا. اس کے بعد واٹ چینج, کتنے ہندوؤں کو بسا پائے؟ کشمیری ہندو تو بسا ہی نہیں پائے. جی, رائٹ, باہر کے ہندو بھی نہیں بسا پائے. تو کیا وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ان کو بسانے کے لیے؟ اوکے, انوائرمنٹ تو چینج نہیں ہوئی نا, جو کہ مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے, وہاں ٹورزم بڑھ گئی, سب کچھ ہو گیا, جو میں نے بھی آبزرو کیا کہ جو مائنڈ سیٹ ہے ایک دوسرے کو ابھی بھی برداشت نہ کرنے کا, وہ ابھی ٹوٹلی نارملائز تو نہیں ہوا. برداشت کا نہیں ہے سر, دیٹ از ناٹ دا پرابلم. Problem is something different. This is where I said you have to learn what you need to learn اور اس کو understand کرنا ہے. ٹھیک, right? You have to understand it from ایک جو ویژن ہوتا ہے نا سر. ابھی مودی صاحب نے بہت کچھ کیا انڈیا کے لیے. مے بی انڈیا میں 10 چیزیں کرنے ہیں, 10 میں سے انہوں نے 7 چیزیں کر لی, اینڈ ہی از آن دا ٹریجیکٹری ٹو میک انڈیا دا 3rd largest economy of the world. And it may happen. Right, of course. It may happen. Yeah. But when you talk about Kashmir, وہ ڈیپتھ سے نہیں سوچ رہے ہیں, وہ اسٹریٹجکلی نہیں سوچ رہے ہیں, وہ آگے سوچ کر نہیں سوچ رہے ہیں. کیا سوچنا چاہیے آپ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر. فرسٹ تھنگ ہے,
अभी आप देखिए जब कश्मीर में हालात ख़राब हुए 1989 में, जब वर्ल्ड का पूरे ग्लोब का प्रेशर आया, आवर बॉडीज़ वर टेकन एंड थ्रोन एट यूएन में कि ये कश्मीरी हिंदू इतने मारे, इतने हीनस क्राइम्स हुए, दिस इज़ टेररिज्म, एंड वी वर लेबल्ड एज टेररिज्म. आज की डेट में इफ़ यू टॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो मार्जिनलाइज्ड है हम में से, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 5% 4%, I mean they are well off, they don't care, they are in their elite में ड्राइंग रूम्स में टाइप करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे गेम खेलते हैं. मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ who have actually become victims of all this. उनकी life is a hell, it's a miserable hell. Their life is uncertainty every hour. और जब uncertainty every hour हो ना सर, वो मौत से बदतर लाइफ होती है. That is how they are feeling. अभी मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, या for that matter it doesn't, it's not about BJP, Congress, Samta or Mamta, right? And by extension it's also about the Indian nation as well. They are very immune. एक जो ह्यूमैनिटी होती है, एक ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, वो सेंस ही नहीं है. लेट मी पुट इट इन अ पर्सपेक्टिव. जी, अभी बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट, वेरी रिसेंट बता रहा हूँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आया कि कश्मीरी हिंदू वहाँ पे वापस जाएं एंड दे शुड बी एट द मुस्लिम शुड एक्सेप्ट देम. व्हाट दैट मीन्स इज, ताहिर भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे कनाडा में रहते हो, क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, तो आपको क्रिश्चियन यहाँ एक्सेप्ट करने चाहिए तभी आप रहोगे. आर यू एट मर्सी ऑफ समवन? ठीक है, ये टाइप का स्टेटमेंट जब आपने बोला ना, वो भाईचारे का नहीं है, वो लेने का नहीं है. दैट इज नॉट द पॉइंट. तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है ना. यहाँ पे तो कनाडा में लीगली आप मुझसे मेरा धर्म नहीं पूछ सकते, मैं आपसे नहीं पूछ सकता लीगली. ओके, पोलाइट तरीके से हम पूछ सकते हैं, जो लीगल है. मैं कह सकता हूँ, कोई मुझसे पूछे तुम्हारा धर्म क्या है, मैं उससे कह सकता हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. परफेक्ट सर, दैट इज व्हाट इट कनाडा में क्या है, दैट इज रूल ऑफ लॉ, जस्टिस हैज टू प्रिवेल. ओके, कश्मीर में ऐसे ऐसे क्राइम्स हुए हैं, माँ बेटी दोनों का रेप हुआ, राइट? बेटी को गोली मार दिया प्राइवेट पार्ट पे, सुबह माँ होश में आ गई तो वो पूछ रही है बेटी कहाँ है, राइट? और ऐसे क्राइम्स बहुत हुए. एंड नाउ वी विल प्ले इट हिंदू और मुस्लिम, लेट्स पार्क इट. वैसे क्राइम्स कुछ मुस्लिम साइड से भी हुए, राइट? बट कितनों को जस्टिस मिला, कितनों का प्रोसिक्यूशन हुआ? तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब मैं एक स्ट्रेटजिक बोलता हूँ ना, एक डेफ्थ से, एक स्टेटमैनशिप से, जो आज की प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, गवर्नमेंट है, दे आर नॉट लुकिंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. We as a community, as a Kashmiri Hindu, we are at the last leg of our parallel as an identity. आज भी हाँ, as an identity we are at the last leg. एक और 10 साल, एक और 15 साल, there won't be people who will be कश्मीर के जाने के लायक हो, और इंडियन कोई बसेगा नहीं वहाँ. ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ. जी, लेकिन आप जब अभी गए हैं रिसेंटली, आपने ये तो देखा कि जो कश्मीर में बसते चले जाने वाले लोग हैं, जो ज़्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग हैं, वो तो डिफरेंट फील कर रहे हैं सर, आज से 8-10 साल पहले के ज़माने से. I will tell you sir one thing, that is where you make a big mistake. अच्छा, in terms of understanding. See, loyalty is not a commodity that you can buy, right? ऑपरेशन से, पैसा से, आप ऑपरेशन से किसी को खरीद नहीं सकते. आप कैमरा लेंस से सेंसिटिविटी मेजर नहीं कर सकते. मैंने जब प्रोपेगेंडा की बात की ना, ऑपरेशन अभी भी हो रहा है, आपने कहा ऑपरेशन से किसी को ऑपरेशन, अच्छा, राइट, दबाव से, मैं वही सख्तियों से. लेकिन ऑपरेशन हमें तो यही बता रहा है, जो हम कभी जाते हैं फील करते हैं, ऑपरेशन तो नहीं नजर आता. मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. आप श्रीनगर लाल चौक में बीच में देखे थे ना, अभी इंडिया के जो अभी जनवरी में जो इवेंट हुआ था, जी, झंडा लेकर लोग चले, हाँ, राइट, भारत माता की जय लेकर चले, हाँ. वो कितने लोग थे? आपने अगर गिनोगे, कैमरा के एंगल से ही गिनोगे, 50-60 लोग हैं. आगे पीछे वो जो सारा एरिया है, उसमें कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस कितने हैं,
मल्टीप्लाई इट बाय 100 जस्ट उनको सिक्योर करने के लिए. वो कैमरा के लेंस से देख रहे हो. और उसमें भी क्या होता है ना सर, देयर इज व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इट्स ऑल ओवर ग्लोब. राइट. अनफॉर्चुनेटली कश्मीरियों के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है कि वी हैव बिकम होस्टेज ऑफ पीपल जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जिनका कोई प्रिंसिपल नहीं है, जिनका कोई एथिक्स नहीं है, राइट, जो बिके हुए हैं, जो हु आर सीइंग ऑल ऑफ दिस एज अ बिजनेस मॉडल. वो हर साइड से हैं. पैसा फेंक दो, मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे. पैसा फेंक, तमाशा देख. एंड देन दे विल कन्फाइन यू, राइट. वो ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, वो ऐसे सिस्टम मैनिपुलेट करते हैं, दे विल अलाउ ओनली दोज पीपल. मैं इसको थोड़ा डिग करता हूँ. आप कश्मीर को अगर करीब से देखोगे, इफ यू सी करीब से, पैसा आप कितना भी फेंको वहाँ पे, आप जब वहाँ पे रहने गए सर, एक होटल का ऑन एन एवरेज रेंट कितना है? $100 कैनेडियन के बराबर बनता है. कैनेडियन का बनता है, यूएस के ऑलमोस्ट इतना है. अगर आप एवरेज, अगर आप ऊपर के लेवल पे जाओगे तो कोई लिमिट भी नहीं है, $250-300-400 तक. राइट. उतने में आपको वर्ल्ड की किसी न्यूयॉर्क जाओ मिल जाता है, कनाडा जाओ, कहीं पे भी जाओ. कश्मीर में अगर आप मकान लोगे ताहिर भाई, जो डिसेंट एक एवरेज मकान होगा, हाउ मच डज इट कॉस्ट? 5 करोड़, 6 करोड़, राइट. 50 किलोमीटर का रेडियस ले लो ना सर. व्हाट डज दैट टेल यू? यू कैन नॉट बाय कश्मीर. ये एक ऐसा कौम है ना सर, मैं यहाँ पे एज अ कश्मीरी बोल रहा हूँ, राइट, नॉट एज अ हिंदू, नॉट एज अ मुस्लिम, राइट, बिकॉज हमारे ब्लड एक ही है. राइट. सम पॉइंट इन टाइम वी वर वन. ऐसा वी ही, आर ऐसा वेरी ही. रेजिलेंट Yeah. कौम, राइट. वी आर वेरी, हम कमिटेड कौम. हम अपनी वफादारी, वी डोंट काउंट, हम इसको पैसे से नहीं तोलते, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं तोलते. अब किस लोगों की मजबूरी होती है, बिकॉज 2 टाइम का तो खाना सबको चाहिए ना सर, राइट, राइट, राइट. बट आप उससे जनरलाइज नहीं करते. हम एक रेजिलेंट कौम है. हम वो कौम है जिन्होंने फ्रंट पे, वो हमने कितने सालों से टर्मोइल देखा हुआ है. मैं अपनी फैमिली की बात करूं ना सर, 1947 में मेरी फैमिली से 11 बंदे मरे थे. ओह माय गॉड. बारामूला में, इफ यू गो इनटू दैट स्टेटस, मेरी मतलब लाइक क्लोज काचरू फैमिली बोल दो, 11 बंदे एक ही शॉट में मरे थे. और वो क्या मारने जो वाले, कबालियों का रेड हुआ था, हाँ, वो जो भी कोट एंड कोट इस्लामिक जिहाद के लिए जो आए थे, जो भी वट एवर वे इट इज गेटिंग टू बी, आप उसको उस एंगल से देख रहे हो, राइट. सो बेसिकली हमारी सेक्रीफाइसेस बहुत है. अब नाउ हाउ वी आर बीइंग ट्रीटेड. जब आप कहते हैं ना वट एवर रेड इज, मुझे थोड़ा सा उसमें एक मसला होता है कि क्यों वट एवर रेड इज, हम क्यों नाम नहीं दे सकते मैं उसलिए बता रहा हूँ, ये इतना हीनियस क्राइम किया. हीनेस क्राइम किया बिकॉज हीनेस क्राइम तो मैंने आपको एक गिना दिया जी, ऐसे तो 12 पड़े हैं, बड़े पड़े, राइट. डॉक्यूमेंटेड है, 1100 मर्डर्स डॉक्यूमेंटेड है, जिसको ग्राफिक बोलते हैं ना, उस लेवल पे है. बट एक भी प्रोसिक्यूशन हुआ सर? वो किसका काम था, राइट. मैं जब जहादियों की बात कर रहा हूँ, एनीवन हु टुक गन, हो सकता है उसकी नीयत वैसे ना हो, फारूक साहब जैसे हैं, JKLF के थे, इनकी नीयत ना हो, खुद की नीयत ना हो, बट इनके जो सर्कल था कहीं पे हाईजैक हो गया, एंड देन द क्राइम्स वर कमिटेड. ओके, उसका सेवियर कौन होना चाहिए? हु वाज सपोज टू सेव? इंडियन सरकार, आप समझते हैं, कश्मीरी सरकार, स्टेट की कश्मीर सरकार. पहले स्टेट की सरकार, फिर सेंटर की सरकार. अब 1 साल नहीं कर पाए, 2 साल नहीं कर पाए, समझ गए सर, यू डिडंट हैड दैट सेंस. अब आप 35 साल से हो, एंड नाउ यू आर टेकिंग ए होल कम्युनिटी जिसका स्टेक ये है. हमारी कम्युनिटी का स्टेक पता है क्या सर? उस लैंड पे हमारा इतिहास 5000 साल का है, ठीक, 5000 ईयर्स, राइट. जो इतने तानाशाह औरंगजेब नहीं कर पाए, दैट इज वायर वी आर इन दिस सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया. हमारे सेंटिमेंट्स और इमोशंस कितने हर्ट होते हैं व्हेन समबडी, जैसे गवर्नर साहब हैं या कोई, दे मेक दोज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट. यू गेटिंग? सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सोल्यूशन पे भी वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग प्रैग्मेटिकली, रियलिस्टिकली, इंस्टेड ऑफ गेटिंग जो हाइप होता है ना, और जज्बात में आके, सेंटिमेंट्स में आके.
ایک ٹریجک ہے, دس از آلسو سم تھنگ وچ از ٹریجک ان دیٹ پارٹ آف لینڈ, جو کشمیری ہندو ہے یا کشمیری مسلمان ہے, بیکاز وی ہیو بین سبجیکٹڈ ٹو دس کائنڈ آف فار ایئرس اینڈ ایئرس, ایون سینچریز, 100 سال 200 سال 300 سال, ایموشنلی اور سینٹیمنٹلی آپ کتنے بھی دانش مسلمان کو, وین یو ٹاک ارلیئر, ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں بیکاز پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ ود دا ایکسپوجر اور یہ سب کا, اس کا گھٹنے میں 2 منٹ میں دماغ جائے گا جب وین یو ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ اباؤٹ پاکستان. سیم وین یو ٹاک اباؤٹ کشمیری ہندو اباؤٹ انڈیا, ہمارے میں بلڈ میں بھرا ہوا ہے انڈیا کا, ہمیں خود بھی نہیں سمجھ, میرے کو بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ میرے وینز میں کیسے آ گیا تھا اتنا, کہ وی لاسٹ آور اون ریشنل ٹو تھنک پریکٹیکلی کہ ہو کیا رہا ہے. Now میں ایک اور بات بتا رہا ہوں سر, دس میں بی لٹل بٹ کنٹروورشل بٹ آئی ول ٹیل یو آن دس. ہماری بدقسمتی بھی ایز اے کشمیری, اگین اٹس کشمیری وین آئی یوز ورڈ اٹس ان اے براڈر سینس, آف کورس اس میں جموں کے ڈوگرے بھی ہیں, پونچھ, رجوری, کشتواڑ, بدروا, یہ سارے رائٹ, کٹھوا, وہ جو بارڈر سائڈ سے ہے نا, دے ہیو سیکریفائز ٹرومینڈسلی, رائٹ, ان کی کوئی بات بھی نہیں کرتا, بٹ دے ہیو ان دیز ایئرس, پچھلے 35 سال اس سے پہلے بھی کافی انہوں نے سیکریفائز کیے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں بات کر رہا ہوں, دیکھو ٹریجڈی کیا ہماری, ابھی کس کی سرکار ہے سر؟ ابھی تو نیشنل کانفرنس کی وہاں پہ سرکار کون ہے سر؟ ہو از کانگریس کے ساتھ. نو اٹس پیورلی نیشنل کانفرنس آن اٹس اون, دے وان اے فل مینڈیٹ. رائٹ. ہو از دا چیف منسٹر؟ عمر عبداللہ. عمر عبداللہ نے کس کے ساتھ شادی کی سر؟ اس کی شادی کس کے ساتھ تھی؟ باہر ہی ہوئی. سکھ سردار نہیں ہے سر, میں آپ کو رائٹ. ٹھیک. اینڈ دین واٹ ایور ہیپن دے آر ناؤ سیپریٹڈ. نیکسٹ جو ہے شی از اے ہندو, رائٹ. ٹھیک ہے, ان کے اوپر جاؤ سر, فاروق عبداللہ صاحب, ان کی مسز کون ہے؟ وہ بھی انگلینڈ سے تھی. انگلینڈ سے تھی. ان کے اوپر جاؤ, فاروق عبداللہ کے صاحب کا فادر کون ہے؟ شیخ صاحب. شیخ صاحب کی میڈم کون تھی؟ وہ بھی وہ گجر جی تھے, کراس, رائٹ. بٹ ان کے فادر صاحب کون تھے؟ وہ نہیں مجھے پتا شیخ صاحب کے فادر کون تھے. نہیں, شیخ صاحب نہیں, شیخ, اچھا, ان کی جو میڈم تھی بیٹی, سوری, شیخ صاحب نے جن سے میرج کی تھی, ان کے فادر صاحب, ہی واز اے باہر کا کرسچن. ٹھیک, ٹھیک ہے. ناؤ آپ اگر ان کا فیملی ٹری دیکھو گے اور عمر صاحب سے کشمیری میں بات کرو گے, اس کو کشمیری نہیں آتی ٹھیک سے بولنی, رائٹ. اور اگر آپ کشمیر کا بنیادی جو مسئلہ جو پریزنٹ دیکھو گے, پچھلا چھوڑ دو سر, 86 کے بعد کا جو ٹرمائل دیکھو گے وہاں کا کریٹ, انہوں نے کریشن کیا, رائٹ. دے ابیوزڈ انڈیا لیفٹ اینڈ رائٹ آل دیز ایئرس, آل دا ٹائم, دونوں سائڈ سے کرتے ہیں. ابھی سرکار کن کی ہے؟ آف کورس ان کی ہے. ان کی ہے. ووٹ کنہوں نے ڈالے؟ کشمیریوں نے ڈالے. آپ سمجھ رہے ہو سر. بٹ جب مودی صاحب نے یہ پلے کیا, جو مودی کا میڈیا جو ہے انہوں نے پلے کیا, ہاؤ ڈڈ دے پلے؟ دے پلیڈ اٹ آل اوور انڈیا کہ ڈیموکریسی کی جیت ہو گئی. تو نہیں ہوئی. نہیں ہوئی سر, میں بتا رہا ہوں کیوں. بیکاز دیٹس اے مینڈیٹ اگینسٹ انڈیا. نہیں, لیکن ووٹ تو جنتا کے تھے نا, کوئی ریگنگ تو نہیں. نہیں, میں بتا رہا ہوں سر واٹ ہیپنڈ. اوکے, بیکاز یو ڈونٹ الاؤ آرگینکلی, وہاں پہ آپ الاؤ نہیں کرتے جو آرگینکلی, یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین بائی رائٹ, رائٹ, جو حقیقت میں ہونا چاہیے وہ آپ الاؤ نہیں کرتے. جی, آپ کینڈیڈیٹس کو پورٹرے کرتے ہو, آپ لیبل کرتے ہو, جیسے بہت سے نام میں لے سکتا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو رائٹ انڈیویجول اسپیسفکس, بٹ دے ور پروجیکٹڈ ایز اف وہ انڈیا کے یہ تھے, ایجنٹس تھے. ختم ہو گئے الیکشن سے. بیسکلی کشمیریوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ یہاں پہ انڈیا کا کوئی نہیں آیا. That is the mandate they gave you. So if you are seeing normalcy from that prism, right, then there is no normalcy. میں فاروق صاحب کی طرف جاتا ہوں, پھر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں اور ہم یہ باتیں سننا چاہتے ہیں, ہمارے ویورز بھی سننا چاہتے ہیں, کئی پرسپیکٹوز ہوتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. آپ نے ابھی پیچھے بات کی تھی, جب شروع ہم نے بات چیت شروع کی, کہ ایک انڈیپینڈنس کا ابھی بھی ایک خواب ہے کشمیریوں کے اندر. اور انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا 26 جنوری کو جو ہوا, کوئی 40-50 لوگ جھنڈا لے کے جا رہے تھے, اور پیچھے جو تھا وہ پیراملٹری فورسز یا ان کے نمبرز ملٹی پلائڈ بائی ہنڈریڈز ہو سکتے ہیں, پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان 40-50 کو.
کیوں آفٹر آل؟ جبکہ اکنامک بوم ہو رہا ہے. عمر عبداللہ جو ہے، عمر فاروق کہنا چاہیے مجھے، جو چیف منسٹر ہیں، وہ ان کی اپنی نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے، اور وہ ہر دوسرے روز پرائم منسٹر نریندر مودی کا ٹویٹر پہ شکریہ ادا کر رہے تھے کسی نہ کسی بات پہ کہ تھینک یو پرائم منسٹر نریندر مودی. ڈفرینٹ پارٹیوں کی سرکار ہے. اتنی جو ہارمونی ہونے کے باوجود اسٹیٹ سرکار کی سینٹر کے ساتھ اتنا اکنامک بوم آ گیا، پھر بھی 40-50 لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے اتنی پیراملٹری فورسز موجود ہے. تو کیا کارن ہے کہ وہ تبدیلی کیوں نہیں آ پا رہی؟ ایک یہاں پہ میرا ہنٹ یہ ہے کہ باہر کی تبدیلی تو آ گئی، اندر کی مائنڈ کی تبدیلی کیوں نہیں آ پا رہی؟ بہت ساری باتیں فاروق صاحب. میں اس پہ بولوں گا جی میں تو آپ کی بات بھی سنتے ہیں، فاروق صاحب کی سنتے ہیں. دیکھیں، یہ آپ نے جو ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی کہ ایک سوسائٹی جو ہوتی ہے، اس سوسائٹی کو اگر آپ کورس کر لیں گے، جی وہ اس کے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے. رائٹ. وہ کورس یا تو وہ فائٹ کر لے گا، اگر اس کے اس طاقت میں نہیں ہے تو وہ پھر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. جو آپ نے اس وقت دیکھا ہے کشمیر میں، وہ ایکسیپٹنس آف دیٹ کوورشن ہے. جیسے کاچو صاحب نے ابھی کہا کہ جو ووٹ وہاں پہ پڑا وہ ہندوستان کے خلاف پڑا. اب اگر ڈیموکریسی جو ہندوستان تو بولتا ہے کہ ہم لارجسٹ ڈیموکریسی ہے، جی، اگر اس ڈیموکریسی نے عمر عبداللہ کو، وہ کشمیری ہو یا نہ ہو، اگر اس نے اس کو ووٹ دے دیا تو یہ کیوں ہے کہ عمر عبداللہ نے کیبنٹ میں، اسمبلی میں، اسی اسمبلی میں پاس کیا ریزولوشن کہ کشمیر کو اٹانومی دے دیجیے اور کشمیر سے 370 آرٹیکل جو ہے اس کو ختم کر دیجیے. یہ کون مانگ رہا ہے؟ یہ ایک ڈیموکریٹک وائس ہے جس کو آپ نے بھی سراہا کہ ہم نے جی ڈیموکریسی کی ہے. اب اگر وہی ڈیموکریسی یہ مانگ رہی ہے کہ اس 370 آرٹیکل کو جی آپ ختم کر لو، یہ آپ واپس کر لو، ریووک کر لو، تو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس وقت یہ حال ہے کہ عمر عبداللہ ایز چیف منسٹر ایک چپراسی کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ایل جی جو وہاں پر گورنر ہے، سارا پاور اور بیوروکریسی جو ہے وہ اس کے انڈر ہے. اسی لیے ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں جہاں پر آپ ہر جگہ پہ آتے ہو کہ بھائی بڑی لارجسٹ ڈیموکریسی ہے، آپ وہاں پہ اسفپا، آپ وہاں پہ کیا بولتے ہیں پی ایس اے، آپ وہاں پہ ڈریکونین لاز ابھی بھی ہیں، جس کا چیف منسٹر جو آپ کا ہے وہ بھی بولتا ہے ان کو اٹھاؤ. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سویلین گورنمنٹ، سویلین پاپولیشن میں آپ کے 10 لاکھ فوجی ہیں، جو ابھی انہوں نے بھی کہا کہ 50 آدمیوں کو سیکیورٹی کے لیے ہندوستان کا. کیا واقعی اتنے نمبر ہے؟ 10 لاکھ؟ چلیے اس پہ میں بعد میں آؤں گا. 10 لاکھ نہیں ہو، 8 لاکھ ہیں. 8 لاکھ نہیں، 6 لاکھ ہو. جی، کچھ آرمی تو ہے نا وہاں پر. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ 70% لینڈ جو ہے وہ کشمیریوں کے پاس ہے ہی نہیں، وہ اسٹیٹ نے لے لی ہے. چلیے یہ سب تو ہے، لیکن پاپا صاحب وہ جو ایک امنگ ہے آزادی کی، اتنی بہتر اچھی اپرچونٹی کشمیریوں کو مل جانے کے بعد کیوں ہے؟ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہندوستان یہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتا ہے کہ کشمیری نیشن ایک 5000 سال سے، جیسے انہوں نے فرمایا 5000 سال کا ایک نیشن ہے، ایک ریزیلینٹ نیشن ہے. اس کو آپ دبا نہیں سکتے ہو. یہ ایک نیشن اٹ سیلف ہے.
ہندوستان کو تو بنایا برٹش انڈیا نیشن, پاکستان کو بنایا انگریزوں نے برٹش انڈیا کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ ایکٹ سے. دیکھیں بھارت ایک پرانی سویلائزیشن ہے, بھارت ہے, لیکن میں بول رہا ہوں جو انڈیا جو آپ کا جو مغل امپائر بھی جو تھا وہ بھی کتنا بڑا تھا, وہ بھی یو پی اور یہ پنجاب اور دلی دلی تھا. لیکن جو اس وقت انڈیا جس کو آپ بولتے ہو یہ تو ہسٹوریکل انڈیا تو نہیں ہے, لیکن کشمیر جو ہے, کشمیر ایک ہسٹوریکل پلیس ہے, اس کا ایک اپنا سائیکی ہے کشمیریوں کا, اس کا ایک آپ نے اس کا ٹریڈ ہی ختم کر لیا ہے, اس کا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ ہے, آپ گئے ہوں گے وہاں پر, وہ ٹریڈ ہی ہمارا ختم کیا ہے. جو آکیپیشن جو ملٹری آکیپیشن بیچ میں پاکستان آ گیا نا, وہی تو میں بول رہا ہوں, میں اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر رہا ہوں, میں یہ نہیں ایبزالو نہیں کر رہا ہوں پاکستان کو, یہ میں ایبزالو نہیں کر رہا ہوں پاکستان کو, میں یہ بول رہا ہوں, ہم یہ کرائی کر رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک نیشن ہے اور اس نیشن پر آپ نے قبضہ کر کے رکھا ہے, پاکستان نے قبضہ کر کے رکھا ہے, ہندوستان نے قبضہ کر. میں یہاں پہ ایک لقمہ آپ کو دوں گا. کئی دنیا میں نیشن بنی, کئی دنیا میں ملک بنتے ہیں, اسی طرح بنتی ہے, لیکن کوئرشن سے تو نہیں بنتے ہیں نا. کوئرشن سے جب نیشنز بنتی ہیں تو وہ ریولوشن میں چلی جاتی ہے, 10 سال نہیں, 50 سال نہیں, 100 سال کے بعد وہ ریولوشن ریوولٹ کرتی ہے. میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ ہسٹری چینج نہیں ہوتی ہے, دنیا کی تاریخ چینج ہوتا ہے, سلطنتیں چینج ہوتی ہیں, بادشاہ چینج, جغرافیہ بدل جاتے ہیں, جغرافیہ بدلتی ہے, لیکن لوگوں کی جو اپنی نیشنلزم پر مبنی ایک یہ ہمارے پرافٹ نے فتح مکہ کیا تو اس وقت انہوں نے بولا کہ بھائی میں یہ گریبان, کسی نے ان سے کہا کہ آپ کیوں یہ گریبان بول رہے ہیں, بھائی کہ یہاں پہ میں جنا ہوں. سو دس از اے سائیکی ود کشمیریز, اور اس کو بائی کوئرشن, ہم کو یہ نہیں کہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں, ہم کو یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں, لیکن ہم ہندوستان کے ساتھ رہ سکتے ہیں if we are given a chance کہ بھائی ہم کو رہنا ہے کہ نہیں. لیکن آپ یہ کورس کر رہے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ بیٹھو. لیکن لوگ آج سوچتے ہیں, جو ہم سنتے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ ہندوستان کے ساتھ اسی لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سب جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں, وہ میڈیا ہو, وہ ہندوستان کے سیاستدان ہو, وہ بیوروکریسی ہو, وہ سب اس بیسک چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ آرمی کو رکھا ہے, ہم نے وہاں پہ کوئرشن کر کے رکھا ہے. آپ کوئرشن کو اٹھائیے, آرمی کو اٹھائیے, پھر آپ دیکھ لیجئے, ہو سکتا ہے کشمیری ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ یا انڈیپینڈنس رہنا چاہتے ہیں, لیکن ایک کوئرشن کو آپ ختم کر لیجئے. بائی کوئرشن یو کین ناٹ ون دا ہارٹس آف کشمیریز. جی آپ اس بات کو کیسے آگے لے کے چلیں؟ آئی تھنک جو جرنی ہے نا سر, if you take journey of life and you have to master a craft, you have to go through a phase of learning, unlearning and learning. ٹھیک ہے, right sir, ٹھیک ہے. unlearning جو ایسا phase ہے جی, which is the most difficult. right. learning easy ہوتا ہے, right. تو اور ہمارا جو ہے ایز اے انڈیویجول ہماری آئیڈینٹی کیسے بنتی ہے؟ آئیڈینٹی تو آپ کی اپ برنگنگ سے بنتی ہے, وہ دیر از اے فیکٹر, بٹ دیر از اندر فیکٹر وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. طاہر صاحب اور میں کیوں الگ الگ انسان ہیں؟ ٹھیک, کیونکہ آپ کا ٹروتھ الگ ہے, میرا ٹروتھ الگ ہے. اور ٹروتھ جو بائی ڈیفینیشن ہوتا ہے نا سر, وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. جی, آپ کا پاسٹ ایکسپیرئنس ہے, آپ کا بلیف سسٹم ہے, اور آپ کا ایکسپیکٹیشن ہے. اگر آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے نا, کسی جگہ کو تباہ کرنا ہے, آپ نے ان میں سے 3 میں سے کسی چیز کو مینیپولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک اچھے خاصے بندے کو جہادی بنا دو گے. جی, رائٹ. آپ نے اس کو ایکو سسٹم ایسے کریٹ کرنا ہے, اینڈ دین ہی کین ڈو اینی تھنگ. رائٹ, رائٹ. دیٹ از ہاؤ اٹ گیٹس مینیپولیٹڈ. سو کشمیر ایز اے آئیڈینٹی ہیز بیکم اے وکٹم آف دیٹ. ہم بن گئے, بٹ ناؤ دا پوائنٹ از ہمیں ویسے ہی رہنا ہے کہ آگے چلنا ہے. کیسے آگے چلنا ہے آگے؟ دیٹ از وائر وی ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ پریگمیٹکلی, سولوشن کی طرف بات کرنی ہے.
बट सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए, सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि यू थिंक, अभी जैसे कश्मीरी, मैं स्पेसिफिकली कश्मीरी हिंदुओं की बात करूं, आज की डेट में फॉर इंडियन नेशन और इंडियन गवर्नमेंट एज ए आइडेंटिटी वी आर लाइक एज अ लाइबिलिटी. आज भी लाइबिलिटी भी है ना सर, बीजेपी के लिए तो अभी लाइबिलिटी की तरह वो हमें देख रहे हैं. दे आर थिंकिंग वी आर ऑर्फन. चलो इनको वी यूज देम एंड एक्सप्लॉइटेड देम एज अ वोट बैंक. इंडिया में हमने 30, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, लेट मी गो विद द डाटा पॉइंट बिकॉज दैट मेक्स मोर इम्पैक्ट. राइट आप इलेक्शंस इंडिया का फॉलो करते हैं, राइट करता हूँ. आपने 2014 का इलेक्शन किया. आप सुशील पंडिता साहब को जानते हैं, एक वो कश्मीर. सुशील पंडित जी, हाँ मेरे जानते बहुत हैं. अच्छे मित्र हैं, मैंने कई बार उनका इंटरव्यू किया. He's a great- हम हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं कई हाँ, बार. अगर आप वैसे बहुत से बंदे हैं, 4-5 कश्मीरी हिंदुओं में काफ़ी लोग जी. हैं, राइट सर. अगर आप 2014 के इलेक्शन, प्री इलेक्शन के टाइम का कोई भी इंडिया का न्यूज़ चैनल ले लोगे ना, दे वर एवरी डे ऑन दो चैनल्स. ठीक है. आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो 2019 के इलेक्शन, दे वर एवरी टाइम ऑन दोज. कश्मीर से बंद, उसमें से एक बेचारा शहीद भी हो गया, मेरा दोस्त ही था, ही वॉज ए एडवोकेट, राइट. उनको एक साइड से बिठा देते थे और लड़वा देते थे. ठीक है. राइट. 2014 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ. इलेक्शन खत्म हो गए, अब घर में बैठ जाओ. हाँ ठीक. अब 2024 का हुआ. नाउ दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि हमारे 10 साल हो गए गवर्नमेंट में, देयर विल बी काउंटर क्वेश्चन. स्लोली दे वर इरेडेड एंड इवेंचुअली दे वर टेकन आउट. जी जी. सो जी, व्हाट आपकी तरफ भी आता हूं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये ह्यूमैनिटी नहीं है, ये एथिक्स नहीं हुआ, ये प्रिंसिपल्स नहीं हुआ, ये बनियागरी हुई. ये दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस विच पॉलिटिशियंस डू. हाँ, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है. पूरी- अमेरिका में देख लें, कनाडा में देख लें, पूरी दुनिया में not a होता new है. thing. बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड, 2 कौम जिन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस इस नेशन के लिए किया, उसमें से एक कौम सरदार थे. जी. ठीक है सर. आप यहाँ का भी देखते हो, उनको बेचारों को, आदों को खालिस्तान की लेवल. आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी काइंड ऑफ अ वायलेंस और एनीथिंग हु गोज बियॉन्ड, क्रॉसेस अ लाइन, राइट. राइट. बट ऑब्वियसली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उन लोगों के साथ जुल्म हुआ. नहीं, जिनके साथ जुल्म हुआ वो तो हम मानते हैं. हाँ. लेकिन जो खालिस्तान की मूवमेंट के जरिए हाँ. एक्ट्स ऑफ वायलेंस को प्रमोट करते हैं, हाँ. कनाडा का सबसे बड़ा जो टेररिज्म है वो रिलेटेड टू खालिस्तान आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है. या वो मेरे लिए इंडिया का मसला नहीं है, एज ए कैनेडियन मेरा मसला है. परफेक्ट सर. गो आफ्टर देम. ठीक है. गो आफ्टर देम. यूज द, जिसको बोलते हैं ना, स्टील ऑफ लॉ. वो तो सरकार का काम है. करो. हाँ. राइट. बट जो एक बंदा जो इमोशनली, सेंटिमेंटली, हु इज लिविंग एवरी आवर दैट काइंड ऑफ अ लाइफ फॉर दीज मनी ईयर्स, बिकॉज उसको जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि इंडिया की सड़कों पे टायर डाल के जला दिया सर. बहुत बुरा हुआ. बहुत और बुरा उस कौम को जला दिया हु आर वॉरियर्स, ठीक. जिन्होंने अपनी छाती पे ये लिया. सिमिलर इज आवर सिचुएशन. हमारे लोग इस टाइम, इट्स टेरेबल सिचुएशन सर, ताहिर भाई. ओके. एंड इफ यू आर, अगर आप कॉन्शियस है ना, आपका आप में इंसानियत है, अगर आप में ह्यूमैनिटी है, तो आपका अंदर से कॉन्शियस जवाब देगा. इट विल टेल यू यार हो क्या रहा है. राइट. राइट. यू, मैं आई कैन गिव यू नंबर ऑफ एग्जांपल्स. अभी देखो, सबसे बहुत डेंजरस जो सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री के लिए, दैट इज व्हेन यूर, जो मीडिया इज अ बिग टाइम चैनल, इट्स अ pillar Right. of democracy, right? When they play everything based on an agenda. जैसे मैं एक मीडिया बिजनेस है, ये बात ज़हन में रखा करें. हाँ. मीडिया कोई एनजीओ नहीं होता. मीडिया के अपने इंटरेस्ट होते हैं. हम भी मीडिया हैं. मीडिया बिजनेस है. हमारा क्या इंटरेस्ट होता है? आप, मैं, हम सब अच्छी बात करें, लोग देखें. मैं आपको, आप दिल्ली का इलेक्शन फॉलो किया सर? बहुत करीब से. बहुत करीब से. हाँ. देखे, केजरीवाल हार गया सर. हाँ जी. बीजेपी जीत गया. ठीक है. व्हाट वाज द परसेंटेज डिफरेंस ऑफ वोट्स? वो कनाडा में भी यही होता है. अमेरिका में अभी ट्रम्प जो आया, एक स्लाइट परसेंटेज के फर्क से आया. सर वो एक अलग बहस है. द ओनली मैसेज आई एम ट्राइंग टू गिव इट, मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूँ, राइट. वो 2% का वोट का ये हुआ. ऐसे ही होता है. 26 सीटें. हाँ. 26 सीटें हार गया उसकी वजह से. ठीक है. नहीं तो आज केजरीवाल सरकार में होता. ट्रम्प 1.5% से जीता है. ऐसा ही होता है. पर लीड लिया. सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू जी, से इज, यहाँ पे माय नैरेटिव इज, मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि केजरीवाल वाज इन गवर्नमेंट फॉर 10 years. ठीक है.
incumbency ہوگی نا, اس کے بعد بھی he lost with that kind of a margin. But if you see projection of the India media and all, it's all Modi. وہ ٹھیک ہے, وہ تو پھر میڈیا کا کام ہے. جی اب ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے آج کی بات چیت کو. میں سولوشن پہ بات کروں گا سر, وہ بعد میں آپ کی آخر میں آ رہا ہوں. وہی کیا کہا کہ جو سولوشن ہے, جی سولوشن کی بات کرتے ہیں. اس کا سولوشن کیا ہے, وائنڈ اپ کرتے ہیں. میرا اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہے, ان کا اپنا ہے, آف کورس ہندوستان کا اپنا ہے, تو پاکستان کا اپنا ہے. بالکل ٹھیک. اب ہم نے اس پر بہت کیا کہتے ہیں سفر کیا ہے جی, پچھلے ایٹ لیسٹ 35 سال میں سفر کیا ہے, بوتھ کمیونٹیز. جی, اور سکھوں نے بھی جیسے انہوں نے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک, میں چین کو بھی اس میں لانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے بھی جس طرح سے ان دو ملکوں نے وہ اٹھ کے 62 میں آیا, اس نے اٹھا کے ایک پارٹ لے لیا اپنے ساتھ, بولا پاکستان نے گفٹ کر دیا. وہ جو بلیاں ہوتی ہیں نا, بلیاں, وہی ایک قصہ ہو گیا ادھر. اچھا, مرے ادھر, لڑا ادھر کشمیریوں نے, آپ کو معلوم نہیں ہوگا, وہ ملیشیا تھی, کشمیر ملیشیا. اس کے 225 لوگ شہید ہو گئے, سب کشمیری مسلمان تھے. جی, کچھ پنڈت بھی تھے اس میں, تو جنہوں نے لڑا چین کے خلاف 62 میں. اوکے. اب میں یہ دوسری بات ہے کسی اور وقت کہ آپ نے کہا تھا کہ وہاں پہ اپنے ریسورسز نہیں ہیں, وہ ریسورسز کی بات میں نہیں کروں گا. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کو دنیا بلیک میل کرتی ہے کشمیر پر, آپ مانے یا نہ مانے. پاکستان کی جو ملٹری ہے, جو ان کا اسٹیٹ ہے, وہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل, کشمیر کا مسئلہ ایسے رہے. فوج کا ایگزسٹنس ہی پاکستان میں کشمیر کے نام پہ. یہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. رائٹ. ہم پاکستانیوں کے لوگوں کے خلاف نہیں ہیں, ان کو بیچاروں کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے ترقی کرنے کے. جی ٹھیک ہے. ہندوستان کے لوگوں کو بھی وہ ترقی کر رہے ہیں, اسی پر چلے. لیکن ہم یہ بول رہے ہیں کہ کشمیری کو بھی شولڈر ٹو شولڈر ان دونوں ملکوں کے ساتھ اپنی ترقی اور اپنی سیکیورٹی کیسے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم سبوں کو مل کر بیٹھنا ہے. پہلے ہمیں, یہ کاشو صاحب ہیں یہاں پر, راکیش بھائی, اس کو اور مجھے آپس میں بیٹھنا ہے اور ہم ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کشمیر گلوبل کاؤنسل نے ورلڈ کشمیر ڈائسپورا, جو میں نے آپ کو بھیجا, وہ نیاگرا ڈیکلیریشن اور پھر کرنے جا رہے ہیں آپ. جی ہاں, تو نیاگرا ڈیکلیریشن یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو, تمام ڈیلیگیشنز کو, جو ہندو ہوں, مسلمان ہوں, سکھ ہوں اور آبزرورس ہوں, یو ایس کانگریس کے, یو ایس سینیٹ کے, انڈین پارلیمنٹ کے, پاکستانی پارلیمنٹ کے, ہم ان سبوں کو لانا چاہتے ہیں آبزرورس. ہم آپس میں 5-10 دن بیٹھنا چاہتے ہیں نائگرا فالز میں. ہم میڈیا کو, یہ کوئی 300-400 لوگوں کی ایک ڈیلیگیشن ہم رکھنا چاہتے ہیں, اور اس میں ایک ورکنگ گروپس بنیں گے جو اپنے اپنے ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں کہ کشمیر کے لیے اچھا کیا. ہم وہ آپ کو, میڈیا کو, گورنمنٹ, دنیا کی گورنمنٹوں کو پیش کریں گے کہ بھائی یہ ہمارا نیریٹیو ہے. ہمارا نیریٹیو وہ پاکستان والے جو بول رہے ہیں وہ نہیں ہے, یہ نیریٹیو جو ہندوستان والے بول رہے ہیں وہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ کشمیریوں کا ہے. تو آپ اس پر نظر ثانی کر لیجئے, یہ دیکھ لیجئے. اگر سینٹی ہندوستان اور پاکستان میں اور دنیا کے ملکوں میں رہے گی, کیونکہ وقت ایک آنے والا ہے کہ یہ حصہ جو ہے ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجیکل پوائنٹ رہے گا, اور ہے بھی اس وقت. اس میں انٹرسٹ بہتوں کے ہیں, اور کشمیریوں کو اس وقت جو پس رہے ہیں وہ نجات ملے گی. یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے. انڈیپینڈنس آف کشمیر از اے پروسیس. وہ 100
ایئرس کے آ جائے گا، لیکن نیشن یہ کشمیری ہے. اس کو آپ کورس کر کے اپنے ساتھ ختم نہیں کر سکتے، وہ ہندوستان ہو، چین ہو، پاکستان. جی آپ نے اپنی طرف سے سم اپ کی بات، آپ کیسے سم اپ کریں گے؟ میں دیکھیے طاہر بھائی، میرے حساب سے جو اس ٹائم گلوبل ہے نا سر، 3 ٹرانزیشن ہوئے ہیں جس کو ورلڈ آرڈر کا بولتے ہیں. سو وی آر ایٹ دا لاسٹ لیگ آف دیٹ ریس، جو کہ پریڈومننٹلی یو ایس اور چائنا میں ہے. جی ہو ایور ماسٹرز دا ٹیکنالوجی ول ماسٹر فار فیوچر، ول لیڈ دا ٹھیک ورلڈ فار فیوچر، ہے نا سر؟ ایسا اس ریس میں اسٹریٹجکلی انٹرسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یو ایس کے انٹرسٹ افغانستان میں تھے، پاکستان بیچ میں آ گیا، رائٹ؟ دے ڈیڈ اٹ، دے فنش دیئر، کشمیر آ گیا، یہ چلتا رہا، بنگلہ دیش آ گیا، وہ سارا ہوتا رہا، یہ آگے بھی ہوتا رہے گا. اٹ از ان دا انٹرسٹ آف دیٹ جیوگرافی لارجر، انڈیا پاکستان پکڑ لو یا ہمارا ریجن پکڑ لو یا سارا مل کے پکڑ لو، رائٹ؟ کہ وی ہیو ٹو پٹ اے بیریئر آن دس کشمیر پرابلم. اس کو فارملی وی ہیو ٹو گیٹ اٹ ایمیکیبل. جی وہ کیسے ہو، وہ تب تک نہیں ہوگا unless and until you talk. کس سے ٹاک کریں؟ کس سے ٹاک کریں؟ دیٹس اے ویری گڈ کوشچن، جی. رائٹ؟ آبویسلی اس میں آئی تھنک پرابلی فرسٹ اسٹیپ شوڈ بی جو پیپل ٹو پیپل ہے نا، میرے حساب سے دس از آبویسلی آئی کانٹ اپیل فار دس، Right. بٹ پرسنل لیول پہ میرا ریکویسٹ سب سے ہے ہو از جینوئنلی کنسرنڈ، مورلی ایتھکلی، ان کے اندر سے روحن سے آواز آ رہی ہے. جی. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں، آئی نو سو مینی ٹھیک ہے. پیپل، ویل لنڈن میں، یو ایس میں، یو کے میں، جن کا ایون بوتھ سائڈ سے جی جن کا دلی روحانی آواز دے رہی ہے کہ یار ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنے وطن کے ساتھ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے لوگ پس رہے ہیں. لیکن اب تو حالات بہت نارمل پہ ہیں. 370-35A کے بعد بھارتی حکومت تو کہہ رہی ہے اور ہمیں بھی طاہر بھائی نارمل ہے، ریلیٹیولی. ہاں، تو کشمیری ہندو کیوں نہیں ہے وہاں؟ تو کشمیری ہندو کو، وہی میں نے جو پہلے سوال کیا تھا، ان کو اٹھا کے تو نہیں لے کے جانا نا. نہیں، دیٹس ناٹ کیا وہ انٹرسٹڈ ہے وہاں پہ رہنے میں؟ یہ بھی سوال ہے. سر گولی کے سامنے رہ کے لوگ رہے ہیں، اس کے لیے کرے چاہیے، اس کے لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے، جی. رائٹ؟ وہ ایسے کشمیری ہندو وہاں پہ رہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے لینتھ اینڈ بریڈتھ انڈیا دیکھا ہے اور دنیا بھی دیکھی ہے اب، رائٹ سر؟ ٹھیک. اتنا دم بہت لوگوں میں نہیں ہے، ٹھیک. بہت کم میں ہوتا ہے. وہ دم چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو گولی کب آئے گی، بٹ آپ نوکری کے لیے جاؤ گے اور اپنے عیال کے لیے 2 ٹائم کی روٹی لے آؤ گے. گولی آتی تھی جو ہم سمجھتے تھے ہاں پاکستانی موٹیویٹڈ آئیڈیالوجی سے، ہاں. پروٹیکشن نہیں ملتی تھی بھارت کی سرکاروں سے. اوکے، میرے کو آپ یہ بتائیے سر طاہر بھائی، وہاں پہ لوگ تھے، گھر بار تھا ان کا، چھوٹا موٹا عیال تھا، آپ نے یہاں پہ کینیڈا میں محنت کر کے اپنا مکان بنا جی. لیا، اپنا گھر بنا لیا. گاڈ فاربد میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کل آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیتا جی. ہوں، پھر جلا دیتا ہوں، جی. یا آپ ڈسٹریس میں بھیج دیتے ہیں، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. اب آپ کو بولتا ہوں، آپ تم جاؤ خود ہی، تم وہاں سے نکلے نا. 30 سال تک تمہارے نکالنے کے لیے ووٹ میں چلا تھا رات پورے، جی. رائٹ؟ اب آپ کے بول رہا ہوں جاؤ خود. جی. کہاں جائے گا وہ؟ واٹ گارنٹی ہیز ٹمارو کہ دس وونٹ ہیپن اگین؟ تو اسٹیٹ جو بھی، ابھی تو اسٹیٹ نہیں کہہ سکتا میں کشمیر کی سرکار کو، Yeah. کیونکہ اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے ابھی. یا لیکن چلیے ایک ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ ہے. ہاں. اسٹیٹ از ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ دا سیکورٹی. No, state cannot provide. It has not provided in the earlier. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسٹیٹ وہی پر ہم آپ آ رہے ہیں جی. کہ آپ بول رہے ہیں کہ اسٹیٹ کو کرنا چاہیے. ہاں. اسٹیٹ تو لوگوں کی ہے ہی نہیں وہاں پر. آپ نے لوگوں کو کورس کر کے رکھا ہے تو اسٹیٹ بنائی ہے اپنی. لیکن جب کشمیر کی اپنی اسٹیٹ ہوگی تو اس کو پروٹیکشن ملے گی. اوکے جی. میں طاہر اب آپ بھائی conclude لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، اف یو ہیو ٹو ٹاک پیورلی فرام اے سولوشن پوائنٹ، جی. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. ٹھیک، بتائیے. جیسے میں 370 کا بتا رہا ہوں، جی. واٹ ایور مودی ڈڈ، جس کو آپ دیکھ رہے ہو نا کہ نارمل سی آ رہی ہے آپ کے حساب سے، جی. اگر آپ 35 سال پہلے کشمیر کے کسی سڑک سے آٹو ڈرائیور کو پکڑ دیتے نا، وہ آپ کو بتا دیتا یہ 5 چیزیں کرو، یہ نارمل ہو جائے گا. Anybody from a roadside would Right. tell you what you need to do. Right. Because there were 3 layers which were very apparent beneficiaries. This was a money racket that's going Right. on. It's a cocktail. رائٹ. رائٹ؟ اس کاکٹیل میں پتہ ہے کون کون سے ہیں، وہ کسی کو بھی پتہ ہے، سڑک سے بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بڑا کام نہیں کیا. وی ڈونٹ نیڈ ٹو بریگ اٹ دیٹ وے.
the point is, what if you have to get a solution, you have to get to the bottom of जिसको बोलते हैं rule of law. ठीक है, उसके लिए the first step is reconciliation of truth. What that means, 5W or H. Go to the bottom of why it happened, who did, when it happened. जैसे मैं example एक crime की बताया. जी, truth and reconciliation. Right? You have to do it. Then that will give you what is our next step. Right. You can't brush it under the carpet and बोलोगे normal हो गया. Okay? Now मैं एक और बात बता रहा हूँ. Strategically अगर आप देखोगे, ये खत्म नहीं होने वाला है. जी. It's a lump. ठीक है. आज मोदी साहब और ट्रम्प साहब का बिकॉज ऑफ whatever is happening globally as well जो रेस में इनका इक्वेशन बन रहा है. बना हुआ है, पहले से बना हुआ है सर. बट आज के 5 साल बाद यू डोंट नो व्हाट द इक्वेशन वुड बी. कोई नहीं, वो तो दुनिया में चलता ही है, चलता रहता है. बट उसके विक्टिम लोग नहीं होने चाहिए ना. अभी मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताऊं आपको, व्हाट इंडिया इज लूजिंग ऑन कश्मीर. कनाडा रहा हमेशा इनकी एलाई रहा, हम भाई भाई हैं कनाडा अमेरिका. 1 महीने में देख लीजिए अब कनाडा कहाँ खड़ा है. लेकिन लोगों को तो असर नहीं ना पड़ रहा है. लोगों को वो तो पढ़ना अभी 1 महीने बाद शुरू हो जाएगा, जैसे कैरेट लगेगी. इकोनॉमिकल असर है, मैं आपको फिजिकल असर नहीं. फिजिकल भी. मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर. इंडिया में आप जो देख रहे हो, जो मिलिट्री बजट है जो कश्मीर में खर्चा हो रहा है दिन का, वो कहाँ से आ रहा है? जो ब्यूरोक्रेसी का खर्चा है, जो पॉकेट्स पे खर्चा है. मैं आपको एक डाटा पॉइंट बता रहा हूँ. जो एक बेसफ का सोल्जर है ना सर, वहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर उसकी पोस्टिंग इंडिया में और कहीं हो ना और कश्मीर में हो, उसको 28,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है. 20 से 28,000 डिपेंडिंग ऑन वो लाल चौक से कितने दूर पे है. सो दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपेंसेस इंडिया इज पंपिंग इन. अगर आप गवर्नर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रिपोर्ट्स के जाओगे एंड इफ यू स्टार्ट काउंटिंग सोल्यूशन, ये बताइए, ये तो सब पूरी दुनिया में सोल्यूशन. अब इसका तो यूक्रेन की जंग में भी जो जंग लड़ेगा उसको ज्यादा मिलेगा, वो नहीं है मसला. सोल्यूशन, इफ वी हैव टू टॉक अबाउट सोल्यूशन इज यू हैव टू गेट पीपल who are part of the solution, not from the problem side. ठीक है. प्रॉब्लम वाले बंदे नहीं लाने. ठीक है. जो सोल्यूशन वाले हैं ना, इसलिए मैंने बोला those people जो जिनका मॉरल है, जिनका एथिक्स है, and that voice should come from internally. Sit on a table 4 days, 5 days, 3 days. ठीक है. Right? Talk to governments. Talk to जो भी है, who are the authorities. Decide. But move forward. एक ये सोल्यूशन है. नाउ मैं एक और चीज बता रहा हूँ. अगर दिस इज प्योरली फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, सी बिकॉज देयर आर ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ, अगर ये सोल्यूशन आप निकालोगे ना, इससे बड़ा बिगेस्ट मैनकाइंड के लिए, उस रीजन के लिए हो नहीं सकता कुछ. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया का मिलिट्री बजट है 78 बिलियन, राइट जी. एंड पाकिस्तान का अभी 7 बिलियन है. कोई नहीं छोड़े उनको तो. ठीक है, चाइना है. अभी आप जो यूएस का देख रहे हो, जिसको अभी इंडिया का मीडिया बहुत पंप करके करेगा, ठीक है, जो दिस, इन सब बातों को छोड़े, इनका कोई नहीं ताल्लुक. सोल्यूशन में ये बताइए, ये कहाँ पे? एक तो आपने बता दी बात कि जो देयर हैज टू बी अ टॉक डायलॉग आपस में. आप आपस में बात हो. नो, इट हैज टू बी. अगर इसको मीडिएशन करना है, इट हैज टू बी मीडिएटेड, इट हैज टू बी फैसिलिटेटेड. विद होम? ये तो मैंने पूछा ना आपसे. हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे. देखिए जी, मैं आपको बोलूंगा, हिंदुस्तान के साथ बात करनी है जी, वो करेगा जो हिंदुस्तान का ही बनाया हुआ लीडर नहीं होगा. हिंदुस्तान का ही बनाया हुआ लीडर नहीं होना चाहिए जो कश्मीरियों की बात करे, वो कश्मीरियों का होना चाहिए. ठीक है, एक जी. दूसरा ये है, इसी तरह से पाकिस्तान में हमारा एक कश्मीर है. पाकिस्तान को तो छोड़िए. नहीं छोड़े क्यों? अच्छा है अभी भी आपके हिसाब से पाकिस्तान स्टेक होल्डर है. हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में स्टेटस अगर आप कहते हो तो हम सुन लेते हैं. आप भी रखना चाहते हैं, ठीक है. पाकिस्तान के लोग भी वहाँ पर, जो पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर में, वहाँ पे भी उनको, वो तो कानों को हाथ लगा रहे हैं. वो कह रहे हैं कहाँ फंस गए हम जी. पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर के जो हैं, वो तो अपने कानों को हाथ लगा रहे हैं. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ. मैं उनके, मेरा एक रिपोर्टर है, वो मुझे कहता है कि भाई मैं उनके लिए भी रिप्रेजेंट करता हूँ कि उनको भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए. अच्छा, वो बात तो उसके साथ होती है ना जो हो सकती है. देखिए, ये बातें वो हमारी मीडिया का एक वक्त होता है, हम उससे ज्यादा बात खींच नहीं सकते. मैं एक चीज इस पे कंक्लूड करूंगा ताहिर भाई, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा और फर्स्ट टाइम है शायद कोई बोल रहा है इस पे. देखिए सर, जो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का डिस्प्यूट है ना, वो किस पे है? वो है लैंड पे किसका कब्जा है. ठीक है, करेंसी किसकी चलेगी, इतना ही है ना सर. और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बट मेजर कंक्लूड कीजिए. मेजर ये है. इसका टेक्निकल सोल्यूशन भी है.
اگر آپ بلاک چین پہ وہاں کا لے آئیں گے Right. ریونیو ریکارڈس اور وہ سب، یو کین میک اے ڈسینٹرلائزڈ ریجن، جس کے پاس جو لینڈ ہے وہ اسی کے پاس رہے گا، بٹ یو کین کریٹ اے کائنڈ آف اے سولوشن ایز ویل. دیر آر سولوشنز، بٹ Right. دا باٹم لائن از people have to acknowledge they cannot put it under the wraps the way they are doing it. It will backfire. صحیح. بہت بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہیں فاروق بہت صدیقی شکریہ. صاحب. شکریہ راکیش Thank you, بھائی sir. آپ کا بھی. ویورز، یہ وہ بات چیت ہے کشمیر کے حوالے سے ہمارے ٹیک ٹی وی پہ کئی سالوں سے چل رہی ہے، کئی پرسپیکٹوز آ رہے ہیں. آج ہم نے بہت عرصے بعد جو اس وقت کی دنیا کی سچویشن ہے اور جو کشمیر کی سچویشن اس پہ بات چیت کی. اتنی تھوڑی بات چیت میں ہم کتنی باتیں کر سکتے ہیں یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. اور پھر جس طرح دونوں دوستوں نے باتیں کی، ان کے ساتھ میرا کبھی من چاہتا ہے میں اور 4 لوگوں کو بٹھاؤں، وہ بات چیت ہو، مگر میرا وہ مینڈیٹ نہیں ہے. میرا مینڈیٹ ہے میڈیا کا. میڈیا ایک چھوٹا سا بزنس ہوتا ہے، اور میڈیا کے بارے میں لوگوں کی یہ توقعات ہوتی ہے کہ میڈیا کوئی ریولوشن لے آئے گا. میڈیا کا کام صرف اور صرف بات چیت کرنا، آپ تک ویوز پہنچانا، نیوز پہنچانا ہوتا ہے. میں وہ بات کرتا ہوں جو انفارمیشن ہمیں اویلیبل ہوتی ہے. حق کیا ہے، سچ کیا ہے، یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے. ہمارا کام ہے بات کو سٹر کرنا، آپ کا کام ہے فیڈ بیک دینا. اور اسی طرح کے پوڈ کاسٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آج کی بات چیت دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد.